90 की دہائی میں مجھے امریکہ میں ورجینیا اسٹیٹ کے اندر ایک کاؤنٹی ہے، فیئرفیکس کاؤنٹی، جو واشنگٹن ان کے کیپٹل سے تقریباً 30-35 میل دور ہے۔ مجھے کچھ دیر وہاں رہنے کا موقع ملا۔ میرا ایک 2 منزلہ گھر تھا جو 3-4 مرلے کا تھا، اس میں بیسمنٹ تھی اور فرسٹ گراؤنڈ فلور تھا اور فرسٹ فلور۔ ایک دن ہم نے وہاں پہ دیسی کھانا بنایا تو اس کے دھوئیں سے ایک دم گھنٹیاں بجنے لگ گئی، بیپ جو ہوتا ہے گھروں میں لگا ہوا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ تو فائر الارم ہے، یہ صرف فائر پہ چلتا ہے اور فائر کے دھوئیں سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا سینسٹیو تھا کہ وہ کھانے کے دھوئیں سے جو ہلکا سا تھا اس سے بھی سینسٹیو ہو کے ایکٹیویٹ ہوا اور اس میں بیپ اونچا اونچا کرنے لگ گیا۔ ہم نے کھڑکیاں کھول دی، دھواں باہر نکلا جو تھوڑا بہت تھا، اور اس کے بعد حالات نارمل۔ جس گھر میں رہتا تھا اس گھر سے 100 فٹ آگے ایک پانی کا بہت بڑا آؤٹ لیٹ تھا، جس میں آگ کی صورت میں فوری طور پہ پانی کی سپلائی وافر مقدار میں موجود تھی، ہوتی ہر وقت۔ اور اس فائر ہائیڈرنٹ سے کہتے ہیں فائر ہائیڈرنٹ یا واٹر ہائیڈرنٹ، اس واٹر ہائیڈرنٹ کے آس پاس کئی ایک خاص فاصلے تک آپ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، تاکہ جب فائر بریگیڈ آئے تو اس کو ایزی ایکسیس پانی پہ مل جائے اور پانی سے وہ گھروں کی آگ بجھا۔ یہ وہ نارمل پریکٹس ہے جو پورے مہذب دنیا کے ملکوں میں ہے۔ اب اس کو لے کے پاکستان میں آتے ہیں۔ کسی بھی شاپنگ مال میں جو آج سے 10 سے 50 سال کے اندر میں پہلے بنے، اب نئے میں کا مجھے نہیں پتا، کہیں بھی فائر ایکسٹنگوشر اور فائر ہائیڈرنٹ اور باقی سے متعلقہ سہولتیں نہیں ہیں۔ مثلا فائر اسکیپ سٹیئرز، یعنی آگ لگنے کی صورت میں ہر منزل پہ سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں اور لوگ اس میں سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں تاکہ اندر مقید ہو کے جل نہ جائے۔ یہ کامن پریکٹس ہے، میں جاپان میں بھی رہا ہوں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، امریکہ میں ہر جگہ فائر اسکیپ سٹیئرز ہوتی ہیں اور ہر فلور پہ ہوتی ہیں، اس میں کچھ بھی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر فلور پہ پانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے ارینجمنٹ، جس میں فائر ایکسٹنگوشرز یعنی آگ بجھانے کے آلات لگے ہوتے ہیں، اور 6 6 مہینے سال بعد اس کے کیمیکل چینج ہوتے ہیں تاکہ فوری طور پہ اسی فلور میں آگ بجھائی جائے، نہ کہ پوری بلڈنگ کو آگ لگا۔ یہ ایک اور مرحلہ ہے۔ تو کیا ہم پاکستان میں، جہاں پہ صرف کراچی میں 10 سال میں 1000 سے زیادہ جگہوں پہ آگ لگی ہے، ہم کچھ بندوبست نہیں کر سکتے؟ کیا صرف رونا پیٹنا ہمارے مقدر میں لگا؟ کراچی کے موجودہ پلازا میں، گل پلازا میں جو 60 سے زیادہ لاشیں نکلی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سمپلی ہم ری ایکٹیو اپروچ کے بجائے پرو ایکٹیو اپروچ پہ آ جائیں اور بیسٹ گلوبل پریکٹسز کو فالو کرنے لگ جائیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کامن سینس ہے، یہ احساس ہے، یہ ایک درجہ حساسیت کو انسانی زندگی کے بقا سے وابستہ کر کے سوسائٹی کو بچانے کا ایک طریقہ کار ہے جو دنیا کے ہر مذہب ملک۔ کیوں حکومتیں انسینسٹیو ہیں؟ لاہور کے ایل ڈی اے پلازا میں 2 دفعہ آگ لگی اور لوگوں نے سیکنڈ تھرڈ فلور چھلانگ لگا کے اپنی جان بچائی۔ گلبرگ میں 2 ساتھ پلازے ہیں، حفیظ سینٹر اور پیس، یہاں بار بار آگ لگتی ہے۔ اس کے ساتھ اوریگا کمپلیکس ہے، وہاں بھی آگ لگتی ہے۔ تو کیوں آگ لگتی ہے؟ سرکاری دفتروں میں تو آگ لگنے کی وجہ سمجھ آتی ہے، کیوں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ریکارڈ جلایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بڑے شاپنگ مالز میں آگ لگنے کا مطلب ہے لاکھوں خاندان، ہزاروں ورکنگ پروفیشنلز کی روٹی ختم اور زندگی بھر کی انویسٹمنٹ اور جمع پونجی ڈوب گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ ایک سخت ایکشن لیا جائے اور ایل ڈی اے، سی ڈی اے، کے ڈی اے اور اس سے متعلقہ ایجنسیاں یہ اکاؤنٹیبل ہوں، اور ان کے حکام اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز یہ ان کی جواب طلبی کی جائے۔ محض نوکری سے نکال دینا کسی کو یا معطل کر دینا حل نہیں۔ اب کراچی کے سانحے پہ فل فلیج انکوائری چاہیے اور 2 4 بندوں پہ باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو تاکہ ایک سبق حاصل ہو سکے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی عدم موجودگی میں یہ سانحے بار بار ہو رہے ہیں یا لگتا ہے ہوتے رہیں گے۔ ابھی بڑا عوام میں ایک ریئیکشن ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہے، پاکستان کے ہر حصے میں ہو رہے ہیں، اور اس کا حل سمپلی یہ ہے کہ فائر ہائیڈرنٹ اور واٹر ہائیڈرنٹ، فائر ایکسٹنگوشرز ہر بلڈنگ میں ہوں، اور اسکیپ کے لیے سیڑھیاں بنی ہوں تاکہ جہاں آگ لگے اس منزل کے بچے یا افراد نیچے اترے چلے جائیں، زندگیاں بچا لیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے ریت کی موجودگی ہو آگ بجھانے کے لیے، وافر مقدار میں پانی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے کہ فائر الارم پہلی منزل پہ جب ہوتا ہے، آگ لگتی ہے تو پوری بلڈنگ خالی ہو جائے، کروا دی جائے۔
مجھے یاد ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں ایک دفعہ ہر 4 مہینے بعد وہ فائر کی پریکٹس کرتے تھے 3 مہینے کے بعد کہ اگر آگ لگ جائے تو کیا ہوگا، اس کو کہتے تھے فائر ڈرل۔ تو فائر ڈرل بھی کروائی جائے اور صرف حکومت پہ الزام نہ لگایا جائے، وہاں کی جو مینجمنٹ ہے، جو اس کی انتظامیہ ہے بلڈنگ کی، وہ بھی ذمہ دار ہو۔ وقت آ گیا کہ ان چیزوں کو پراپر فارملائز کیا جائے تاکہ انسانی زندگیوں کا خیال رکھے۔